عامری صاحب یہ فرمائیے گا کہ بچیاں خواتین نیل پالش ہاتھ پر لگا لیتی ہیں، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا اس کے بعد یعنی اس کو اتار کر وضو کرنا چاہیے یا پھر اس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے؟ اس میں پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تمام معاملات میں ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ذہنی انتشار سے نکلیں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دین میں طے کر دی جاتی ہیں، جو چیزیں دین میں طے کی جاتی ہیں وہ اللہ کا پیغمبر طے کرتا ہے۔ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین میں کسی چیز کا اضافہ کریں، کوئی ترمیم کریں یا اپنی طرف سے کوئی قانون بنا کے دین کے اندر داخل کر دیں۔ اس طرح کی کسی بھی چیز کو دین میں بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں متعین کر دی ہیں وہ ہر آدمی کو معلوم ہے۔ نیل پالش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ جب اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آ جائے تو اس میں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اجتہاد میں دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہمیشہ، ایک یہ کہ دین کی روح مجروح نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کے لیے کوئی مشقت پیدا نہ ہو جائے۔ اب نیل پالش لگائی جاتی ہے، دین کی روح کا تقاضا یہ ہے کہ وضو اور طہارت ہر حال میں حاصل کی جائے، اور لوگوں کو اگر اس مشقت میں آپ ڈال دیں کہ وہ ہر وضو کے موقع پر 5 وقت نماز پڑھنی ہے، بار بار وضو ٹوٹ سکتا ہے، ہر نماز کے موقع پر نیل پالش اتاریں، تو یہ ایک بڑی مشقت کی چیز بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس معاملے پر جب اہل علم نے غور کیا تو 3 آراء اس میں قائم ہو گئی ہیں، اور یہ بھی بالکل فطری چیز ہے۔ یعنی جو معاملات ہم پر چھوڑے جائیں گے، جن میں اجتہاد کیا جائے گا، وہاں مختلف زاویہ نظر سامنے آ جائیں گے۔ ایک زاویہ نظر یہ ہے کہ چونکہ ہم ہاتھ دھونے کے لیے مکلف ہیں تو اس لیے نیل پالش کو اتارا جائے اور اس کے بعد وضو کیا جائے، ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگا لی، اب یہی آپ کا ہاتھ ہے، جب آپ نے ایک بار وضو کر کے نیل پالش لگا لی ہے تو نیچے کے ہاتھ کا وضو بھی ہو گیا۔ جس طریقے سے آپ وضو کر کے ایک بار جرابیں پہن لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دوبارہ وضو کرتے رہیے، وہاں مسح کرتے رہتے ہیں، یہاں وضو کرتے رہیے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ یہ اہتمام آپ کو کرنا پڑ گیا کہ جب خواتین نے نیل پالش لگانی ہے تو وضو کر کے نیل پالش لگا لیں، اس کے بعد 10 دن 15 دن جب تک وہ نہیں اتارتی اسی طرح وضو کرتی رہیں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے۔ تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر وضو کر کے نہیں بھی لگائی گئی تو یہی اب ہاتھ ہے، لہذا وہ اطمینان کے ساتھ اسی کے اوپر وضو کر لیں۔ یہ تینوں نقطہ ہے نظر ممکن ہے، ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر غور کر کے جس چیز کو بھی دین کی روح کے قریب سمجھا جائے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی، تو دیکھیے نماز نہیں ہوئی اس کا فیصلہ صرف اللہ کے پیغمبر ہی کو کرنا تھا۔ انہوں نے نماز کے لیے جو ضروری چیزیں وہ بیان کر دی ہیں۔ ہمارے اجتہادات کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمارے ہی اجتہادات ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر نہ کسی کی نماز کے ہونے نہ ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام کر لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام کر لیں۔ تو میرے نزدیک یہ تینوں جو نقطہ نظر ہیں، ان میں سے جس میں مشقت کم ہو اور جس میں دین کی روح زیادہ پیش نظر ہو اس پر لوگ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرا ذاتی رجحان پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ محض احتیاط کی وجہ سے، کہ خواتین وضو کر کے نیل پالش لگا لیں اور پھر اس کے بعد اسی کے اوپر ہمیشہ وضو کرتی رہیں۔ 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد جب کہ نیل پالش اتاریں تو دوبارہ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں۔ یہی معاملہ اگر کوئی زخمی ہے یا کسی کے پٹی ہوئی ہے، پلاسٹر چڑھا ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو فقہ ہے ہماری، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کامن سینس پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، شریعت کے احکام دیے، اللہ کے پیغمبر نے ان کو واضح کر دیا۔ اب کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ جس میں اس حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا، جیسے خود اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو جب کرنا ممکن نہیں رہا تو تیمم کا طریقہ بیان کر دیا۔ تو اسی اصول کو آگے بھی آپ بڑھائیں گے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر اگر کہیں زخم ہو گیا ہے، کوئی پٹی بندی ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس پر پانی لگانا ممکن نہیں ہے، تو اسی طرح آپ ہاتھ کا اشارہ کر دیں گے یا کوئی علامتی طور پر آپ مسح کر لیں گے، بس کافی ہے۔